کہ جی اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کی شارت سے زیادہ اس کے قریب ہے، اب صرف ولی کا خدا کے قریب ہونے کا کیا مقصد ہے؟ یہ خدا تو سب کے قریب ہے، کیا میرے قریب خدا نہیں ہے؟ میری شارت سے قریب نہیں ہے خدا؟ آپ کی شارت سے قریب خدا نہیں ہے؟ بلا شک و شبہ خدا ہماری شارت سے زیادہ قریب ہے، لیکن دیکھنا ہے کیا ہم بھی خدا کے قریب ہیں؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمن میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک تاجر گھر سے چلا، زیادہ سامان اس کے پاس نہ تھا، لیکن انتہائی قیمتی ہیرے چند ایک ڈبیا میں بند اور ڈبیا اس کی جیب میں۔ وہ راستے میں جا رہا تھا، ایک شخص ایسے اس کے ہمراہ ہو گیا، تو باتوں باتوں میں تاجر نے بتایا کہ میں تاجر ہوں، سوداگر ہوں، کچھ سامان بھیجنے جا رہا ہوں۔ اب پہلے زمانے کا ہوتا تھا دستور یہ کہ سوداگر کے ساتھ کافی سارا سامان، گھوڑے، اونٹ، ہاتھی وغیرہ سامان کے لدے ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس سامان تجارت تو ہے نہیں، تم بس بتا رہے تم تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے پاس سامان تجارت نہیں ہے۔ اس نے وہ ڈبیا نکال کے دکھائی، اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس یہ اتنا قیمتی سامان ہے کہ اگر میرا یہ سامان خرید دیا تو میں کئی بادشاہیاں خریدنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اب جو ساتھ ملنے والے تھا وہ حقیقت میں ٹھگ تھا۔ ہیرے دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں ارے یار عجیب اتفاق ہے کہ جہاں تم جا رہے ہو وہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، تو یہ بڑا اچھا ساتھ ہو گیا ہمارا تمہارا، اچھا سفر اچھا کٹ جائے گا۔ سوداگر نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ چلتے چلتے ایک رات سے ایک جگہ ایک سائے میں وہ رات کو ٹھہرے، تو جب رات میں بیٹھ گئے تو سوداگر نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ زمانہ بڑا گڑبڑ ہے، ہو سکتا ہے میرا سامان چوری ہو جائے، ہم دو ساتھی ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات کو تم سو جاؤ اور آدھی رات کو میں سوتا ہوں، تم جاگ کے پہرا دو، آدھی رات کو میں جاگ کے پہرا دوں گا، تو یوں باری باری حفاظت کریں گے سامان کی۔ اب ٹھگ تو خدا سے یہ چاہتا تھا کہ مجھے ایسا موقع ملے یہ سو رہا اور میں جاگ رہا ہوں تاکہ سامان لے کے میں بھاگوں۔ اب چور نے پوچھا سوداگر سے، ہاں رات کیسے تقسیم کریں گے؟ تو چور کہنے لگا کہ اچھا میں رات کو پہلے سو جاتا ہوں، آپ رات کو آدھی رات کو جاگیں، جب آپ سونے لگے تو مجھے جگا دیجیے گا، میں رات کو باقی ماندہ رات کو پہرا میں دوں گا، کیونکہ چور کا تو یہ اندازہ تھا کہ رات میں پچھلا پہر ہوتا ہے اس میں نیند زیادہ آتی ہے، اور آدمی جاگا ہو آدھی رات اس کے بعد خوب گہری نیند آتی ہے، اس نے کہا بڑے آرام سے میں سامان اٹھا کے بھاگ جاؤں گا۔ سوداگر جاگ رہا ہے، چور سو رہا ہے۔ جب رات آدھی ہونے سے پہلے سوداگر نے اپنی جیب سے ڈبیا نکال کے وہ جو چور کا کوٹ لٹک رہا تھا وہ ڈبیا اپنے ہیروں کے اس چور کے کوٹ میں ڈال دیا اور اس کو جگا دیا۔ اس کو جگا کہا اٹھو بھائی وقت ہو گیا، میں سوتا ہوں تم جاگ کے پہرا دو۔ چور اٹھا، سوداگر سو گیا۔ اب جب اس کو یقین ہو گیا کہ سوداگر خوب گہری نیند سو گیا تو اس نے اس کی جیبیں جو کپڑے لٹکے ہوئے تھے، سامان جو اس کی جیبیں وغیرہ اس کے ہاتھ لگی، سب کے سب اس نے دیکھ کر ڈبیا اس کے ہاتھ نہیں ہے۔ دن چڑھا، سوداگر اٹھا، اس نے کہا ہاں بھائی اب ایسا کرو کچھ پانی وانی لاؤ یا سرائے سے کسی آدمی کو بتاؤ تو ناشتے کا بندوبست کریں۔ تو چور باہر گیا، سوداگر نے اپنی ڈبیا اس کی جیب سے نکال کے اپنی جیب میں ڈالی، ناشتہ کر کے فارغ ہوئے، جب راستے میں چل پڑے تو چور نے پوچھا کہ زمانہ بڑا خراب ہے جی، آپ نے اپنا سامان چیک کر لیا وہ ڈبیا آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں جب مجھے دکھا سکتے ہیں؟ سوداگر نے اپنی جیب سے ڈبیا نکال کے اس نے کہا یہ رہی ڈبیا۔ اس نے کہا آپ یہ بھی دیکھیں آیا اس کے اندر ہیرے بھی ہیں؟ اس نے کھول کے ڈبیا دیکھا، ہاں ہیرے بھی موجود ہیں۔ اب چور بڑا حیران کہہ رہے میں نے تو یہ جیبیں سب دیکھ لی تھی، یہ ڈبیا میرے ہاتھ کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا چلو آج رات دیکھتے ہیں۔ اگلی رات بہنی کسی مسافر خانے میں جا کے ٹھہرے، ایسی طرح ان کی سیٹنگ ہوئی اور سوداگر نے ویسا ہی کیا کہ اپنی ڈبیا چور کی جیب میں ڈالی اور خود سو گیا۔ چور ڈھونڈتا رہا، اس کا سامان دیکھتا رہا، سرہانے دیکھتا رہا، چادریں دیکھتا رہا، فرش دیکھتا رہا، کچھ نہیں ملا۔ صبح اٹھنے کے بعد وہی واقعہ پیش آیا، صبح پھر چور نے پوچھا جی وہ آپ کے پاس ڈبیا تھی تو کیا آپ دیکھ لیں آپ کے پاس ڈبیا موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں کہاں دکھاؤ۔ جب سوداگر نے دکھائی چور بن حیران کہ میں نے تو سب چیزیں دیکھ لی تھی، یہ ڈبیا آخر کیسے میری نظر سے رہ گئی؟ تیسری رات قیام ہوا، چوتھی رات قیام ہوا، آخر ایک بار چور نے سوچا کہ آج رات آخری رات ہے، کل صبح ہمیں جدا ہو جانا ہے، یہ منزل آخری منزل پہ پہنچ چکا، اس کے بعد یہ جدا ہو جانا ہے ہمیں۔
تو آج کی رات تو میں ایسا کروں گا کہ فرش تک بھی کھود دوں گا، کیونکہ مجھے تو جدا ہونا ہے اور ڈبیا ملی تو میں بھاگ جاؤں گا، اور آج رات تو بستر چھوڑ کے میں فرش تک کھود دوں گا۔ ایسا کرتا ہوگا کیونکہ میں نے سب کپڑے دیکھنی ہیں، اس کے سرانے تک دیکھ چکا ہوں۔ اب صحیح یہی بات رہتی ہے کہ شاید یہ زمین کھود کے ڈبیا فرش پاتا ہوگا، اور آج رات میں فرش بھی کھود دوں گا۔ رات پڑ گئی، سوداگر نے وہی کام کیا، سو گیا کام کر کے، اس نے جہاں فرش تک بھی کھود ڈالا، صرف وہ جگہ بچ گئی جہاں سوداگر کا بستر تھا، اس کے علاوہ اس نے پوری جگہ بھی کھود ڈالی، ڈبیا اس کو نہیں ملی۔ صبح جب ہو گئی، چل پڑے، ایک مقام ایسا آ گیا جہاں سے اب ان دونوں کو جدا ہونا ہے۔ جدا ہونے لگے تو پھر چور نے پوچھا کہ یار وہ دیکھو زمانہ بڑا خراب ہے اور تمہارے پاس بڑا قیمتی مال تھا، تو یہ دیکھ لو کہ مال تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا ہاں کہاں پہ دکھاؤ، ڈبیا نکال کے دکھائی، کاٹ کھول کے دیکھو، کھول کے ہیرے دکھائے۔ چور نے دیکھا جدا ہو رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دیر میں تم نہیں مجھے سمجھ چکے ہوگے کہ میں کون ہوں، وہ تو یہ بتا دو کہ آخر یہ ڈبیا تم رکھتے کہاں؟ میں نے تمہارے کپڑوں سے لے کے تمہارے سرانے بستر سے لے کے فرش تک کھود ڈالا گجرے کا، لیکن یہ ڈبیا مجھے نہیں ملی، آخر اس کو تم رکھتے کہاں تھے؟ تو سوداگر نے کہا میاں یہ تو ہر رات تیری ہی کوٹ کی جیب میں ہوتا، یہ تو تیرے انتہائی قریب ہوا کرتی تھی، تم اس سے دور ہوتے تھے، ڈبیا تیرے انتہائی قریب تیری ہی جیب میں ہوا کرتی تھی، لیکن تم اس سے بہت دور ہوا کرتے تھے۔ بلا شبہ خدا پاک تو ہمارے قریب ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں، کیوں؟ ہم خدا کی بات نہیں مانتے۔ ایک بات کروں گا، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، اپنے منہ پہ ہاتھ کریے، اب ایک منٹ کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ کریں، تو سنت نام کی کتاب کے ہاتھ میں آئیے، تو احکام خداوندی ماننے میں ہم کس قدر پیچھے ہیں، پھر خدا کی قربت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ اب جو خدا کے قریب ہے ہم اور ان میں یہی فرق ہے کہ ہمارے باقی جسم کے اعتبار سے ہم اور ان میں کچھ فرق نہیں، اگر فرق ہے تو یہ کہ ان کا تعلق خدا سے ہے، ہمیں وہ تعلق نصیب نہیں۔ اس لیے خدا پاک نے دوسرے کے ساتھ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس کی پیروی کرو جو مجھ تک رجوع آیا، جو مجھ تک پہنچا تم اس کے راستے پر چلو۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا نقطہ بات عرض کرتا ہوں، دنیا کی کوئی کتاب یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ ابو جہل نے کبھی یا رسول اللہ کہا ہو، دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی واقعہ، کسی کا بیان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو جہل نے کبھی یا رسول اللہ کہا ہو، بلکہ وہ خود کہتا نہ تھا اور کہنے والوں کو روکتا تھا، ہے نا ایسی بات؟ وہ خود یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا اور کہنے والوں کو روکتا تھا۔ اب جو لوگ خود یا رسول اللہ نہیں کہتے اور کہنے والوں کو روکتے ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ملے گا؟ اب دوسری طرف آ جائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول، آپ کا وصال ہو رہا ہے اور آپ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے جنازے کو اٹھا کے آقا نامدار کی بارگاہ میں حاضر کرنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر۔ جانے سے پہلے یہ وصیت کر دی کہ یا رسول اللہ کہنا، خود وصیت کی، دوسروں نے عمل کیا۔ اب یا رسول اللہ کہنے سے خوش کون ہوگا؟ کون خوش ہوگا؟ ہمیں کس کو خوش کرنا ہے؟ ہمیں اس کو خوش کرنا ہے جو خدا تک رجوع لایا، تو خدا کا ارشاد ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے پر چلو جو مجھ تک پہنچا۔ کس کو شبہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خدا رسیدہ نہیں ہے؟ اب جو کام انہوں نے کیا وہ ہم کریں گے تو ان کی پیروی ہو، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو خدا تک پہنچیں گے۔ کیوں؟ یاد رکھیں اولیاء کرام خدا کے راستے پر یہ ایک سائن بورڈ ہے، جیسے ایک سڑک جا رہی ہے اور سڑک کے اوپر سائن بورڈ ہوتے ہیں نا، یہ اجمان اس طرف، اجمان اس طرف، آگے چوک آ جائے گا، 4 راستے ہوں گے، لیکن اس پہ لکھا ہوگا، ایک بورڈ لگا ہوگا، لکھا ہوگا اجمان، تیر کا نشان ہوگا، کس طرف جاؤ، 3 راستے چھوڑ دو، اگر تمہیں اجمان جانا ہے تو اس طرف جاؤ، اور آگے راستے نکلتے ہوں گے، پھر بورڈ ہوگا، بورڈ پر لکھا ہوگا اگر تمہیں فلاں جگہ جانا ہے، اجمان جانا ہے تو اس طرف جاؤ، یہ راستے چھوڑ دو۔ ان سائن بورڈز کی پیروی کرتے ہوئے ایک انجان سے انجان آدمی بھی اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے بلا تشبیہ۔ اولیاء کرام صراط مستقیم، جو خدا کی صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم کے یہ سائن بورڈز ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہوئے چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم خدا رسیدہ ہو جائیں۔ اس لیے تو خدا نے کہہ دیا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کرو جو مجھ تک رجوع آئے۔
اب ہم اگر خدا کے رسول کے احکام کی پیروی نہ کریں. اچھا دیکھیے ایک نقطہ اور آ گیا ذہن میں، وہ عرض کرتا ہوں. ایک عورت کا شوہر امام ہے مسجد میں. اگر وہ نماز پڑھانے شروع کی تو عورت آ گئی، پیچھے اس کی بیوی آئی، اس نے جب نیت کی، نیت کر تو اس نماز کی پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت نماز فرض مقدمہ فجر. پیچھے پپو کے ابا کے اللہ اکبر، پیچھے پپو کے ابا کے اللہ اکبر. اب آپ خود سوچیں کیا اس نے نیت ٹھیک کی؟ اب سب کہنے والے سے کہیں گے تم نے غلطی کی. کہیں گی کون سی غلطی کی؟ میرا شوہر نہیں؟ نکاح نامہ دکھا سکتی ہوں، میرے نکاح کے گواہ موجود ہیں، کمیٹی کے کاغذات موجود ہیں، پورا محلہ موجود ہے، پورا شہر موجود ہے، یہ میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں. اگر اتنی بڑی حقیقت کا اعتراف میں نے نماز کے اندر کھڑے ہو کے کر دیا تو کون سا جرم کیا؟ میں نے غلط بات تو نہیں کی، میں نے تو حقیقت کا اظہار کیا ہے. اب چلیے ایک کا بڑا بھائی امام مسجد ہے، وہ آگے جناب کھڑے ہو گئے، نیت کرتا ہوں اس نماز کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز پڑھا. پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر. اب لوگوں نے سلام پھیر کے ارے تم نے کیا غضب کر دیا بابا، یہ نیت کیا، کیسے نیت کی؟ وہ پوچھے گا کیوں؟ بس تم نے بڑا بھائی کیوں کہا؟ ارے بھائی کیوں، یہ میرا بڑا بھائی نہیں؟ میرے باپ سے پوچھو، میری ماں سے پوچھو، یہ میرا بڑا بھائی ہے. جس محلے میں ہم رہتے ہیں ان سے پوچھو، یہ میرا بڑا بھائی. پورا شہر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ میرا بڑا بھائی. اگر میں نے اس حقیقت کا اعتراف نماز کے اندر کر لیا تو کون سا جرم کیا؟ انہوں نے کہا بابا بات ٹھیک ہے، یہ تمہارا بڑا بھائی ضرور ہے، لیکن کس وقت؟ جب نماز سے باہر ہو. اس عورت سے کہیں گے کہ یہ تیرا شوہر ضرور ہے، لیکن کب؟ جب نماز سے باہر ہو. جب تو اس کی پیروی میں ہوگی، یہ تیرا امام ہوگا، تیرا شوہر نہیں ہوگا. اگر تو اس کو امام کے علاوہ کچھ اور مان کے کس پیچھے کھڑی ہوگی تیری نماز. ارے سگے بھائی کو بھائی کا امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تو نماز نہیں ہوتی. امتیوں کے نبی کو بھائی کا اور پھر امتی کا امتی رکھ، یہ کہاں کا اصول ہے؟ پھر بات کو غور سے سنیں. ارے بڑے بھائی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نے کہا پیچھے بڑے بھائی کا اللہ اکبر. دنیا کا ہر آدمی جو مفتی نہیں لیکن فتویٰ دے گا تمہاری نماز نہیں ہوگی. ہاں کس وقت اجازت ہے؟ ہاں بڑا بھائی اوپر جماعت کرا رہا ہے، چھوٹا بھائی نیچے کھڑا ہے. کسی نے پوچھا بھی بڑا بھائی کہاں؟ کہہ دی ہاں جی بڑے بھائی اوپر جماعت کرا ہے. کوئی اعتراض نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ پیروی سے باہر، وہ جماعت سے باہر کھڑا ہے. ارے امامت کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھائی کا بڑے بھائی کو نماز باطل ہوگی، امتی رہ کے نبی کو بھائی کا اور پھر امتی کا امتی، اور پھر آپ اس کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھو. پھر کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس قدر ستم کی بات. سب سے بڑا ہمیں افسوس یہ ہے کہ سنی اپنے آپ کو پہچانتا ہے. یہ وقت ہے اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے ووٹ کو اسی صندوقچی میں ڈالیں جو آپ کی، اسی کو رونق دیں جو آپ کی محفل. تو یہ چند باتیں جو میں نے ٹوٹی پھوٹے عرض کی ہیں، یہ حضرت صاحب کا غلبہ ہے، میں صحیح بات کہہ نہیں سکا. تو جو بھی چند باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کو قبول فرمایا جائے. مجھے اجازت. وما علینا الا البلاغ. ابھی یہ خصوصی جو ہے دوبارہ فرمائش آئی ہے اور حضرت صاحب سے اس چیز کی اجازت بھی دی جا چکی ہے. ہمارے مہمان سے تشریف لائے ہیں تو ان کا بھی صلی اللہ علیہ سارے نبی محترم ہیں مگر
مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے روح کو نام کا پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا روح کو نام کا کو قرار نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے چار سو رحمتوں کی گدا چاہ گئی چار سو رحمتوں کی گدا چاہ گئی جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی چار سو رحمتوں کی گدا چاہ گئی جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی دل کا غنچہ کھلا اس میں اعظم ملا دل کا غنچہ کھلا اس میں اعظم ملا ذکر صلی اللہ تیری کیا دل کا غنچہ کھلا اس میں اعظم ملا ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے ہر قدم رحمتوں کا خزینہ ملے جب گلے سے ہوائے مدینہ چلے ہر قدم رحمتوں کا خزینہ ملے جب گلے سے ہوائے مدینہ چلے عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا اے در مصطفیٰ تیری کیا بات ہے عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا اے در مصطفیٰ تیری کیا بات ہے جو تمنا تھی دل کی وہ پوری ہوئی چوکھٹ
جگہ پہ ظہوری ظہوری ہوئی ہر جگہ پہ ظہوری ظہوری ہوئی اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے ہر جگہ پہ ظہوری ظہوری ہوئی اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری حضرت صاحب سے تو میں نے جو اجازت لی تھی اس سے کام تو اور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کوئی ادھر سے اشارہ ہوتا ہے مجھے بھی نعت پڑھنی ہے کوئی ادھر سے اشارہ ہوتا ہے نعت پڑھنی ہے تو اب جو اجازت جو ہے حضوری دے سکتے ہیں کیونکہ میں تو آپ کے حکم سے ابھی آگے نہیں بڑھ سکتا تو اگر آپ حضرت صاحب اجازت دیں تو میں ان دوستوں کو بھی دعوت دے سکتا ہوں جی حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ مختصر سی نعت آپ پڑھیے غفور صاحب کے کوئی دوست ہیں تشریف لائیے جناب جی حضرت صاحب فرما رہے ہیں وہی کھڑے صلی علی نبی مدینے
حالات مدینے پلکوں پہ سجا لوں گا میں خاک مدینے کی پلکوں پہ سجا لوں گا میں خاک مدینے کی لے جائے اگر مجھ کو حالات مدینے وہی حق تیرا
कदमों की कसम हबशी को रश्के कमर कर दिया
خاموشی کو رشک کمر کر دیا الٹا سورج گرانا تیرا کام ہے سرکار سب کی تمنا کرو ہر بیکاری کی داتا کی جھولی بھرو پوری سرکار سب کی تمنا ہر بیکاری کی داتا کی جھولی بھرو دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو ان کو در پر بلانا تیرا کام ہے فیض جاری تیرا تا قیامت رہے جاری تیرا تا قیامت رہے تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے تیری چوکھٹ صدا سلامت رہے گنج رحمت لٹانا تیرا کام ہے میں گناہگار ہوں تو غفار ہے میں گناہگار ہوں تو غفار ہے میں سیاکار ہوں تو ستار ہے میرے مولا تیری رحمتیں ہیں وسیع سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے کس سے جا کر شاہ دل کی حالت کہیں کس سے جا کر شاہ دل کی حالت کہیں کس سے جا کر یہ فریاد سائم کرے تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے کافی دیر دے آتے بیٹھے ہو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ دا ختم خاجگان ہویا ہے شجرہ پاک ہویا ہے اس کے بعد حلقہ ذکر ہویا ہے حلقہ ذکر تو بعد قاری صاحب نے تلاوت کی ہے تلاوت تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ناخوانان حضرات نے نظران عقیدت پیش کی ہے اور اس تو بعد حضرت علامہ صاحب کا بیان ہویا ہے بعد دے وچ پھر دوبارہ حضور دی بارگاہ کے اندر نظران عقیدت پیش کیا گیا ہے میری ہوں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بہرحال دوستوں نے کہنے تے میں تو شاہ گزارشات کر دینا قاری صاحب نے تلاوت قرآن پاک تو پہلے تمہیداً ایک دو جملے کہے اور حضرت علامہ صاحب نے بھی اپنے بیان کے اندر ایک دو جملے کہے فقیر انہاں کے بارے ایک دو گزارشات کر دینا ہے قاری صاحب نے تمہیداً کہا ہے کہ دوستو اصل دین ہے ادب تساں بھی سنیا تے میں بھی سنیا اصل دین ہے ادب ادب ہے تے سب کچھ ہے ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں بلکہ حضرات خواجگان نے اس حد تک ارشاد فرمایا ہے من لا ادب لہ لا شریعت لہ جس نے بلے ادب نہیں او دے بلے شریعت ہے ہی نہیں من لا ادب لہ لا شریعت لہ جس نے بلے ادب نہیں او دے بلے شریعت ہے ہی نہیں تے جدے بلے شریعت نہیں او دے بلے کچھ بھی نہیں او دعویٰ فقر دا کرے دعویٰ ولایت دا کرے دعویٰ بزرگی دا کرے او کوئی دعویٰ کرے ان دا دعویٰ قابل قبول ہے ہی اصل بنیاد ہے شریعت شریعت ہے تے سب کچھ ہے شریعت نہیں تے کچھ بھی او ولی ولی نہیں جو شریعت دا تابع نہیں او ولی ولی نہیں جو شریعت تے عمل نہیں کرتا او ولی ولی نہیں جو نبی پاک دا تابعدار نہیں او ولی ولی بن کے اگر کہے کہ شریعت تو ہٹ کے
میں ہوا چ جاواں پانی تے تیراں اودی ولایت قابل قبول ہے ہی وہی ہو سکتا ہے جو شریعت دا تابع ہوے نبی پاک دا غلام ہوے من لا ادب له لا شریعت لا جدے پلے ادب نہیں اودے پلے شریعت ہے ہی درویشاں کول آن دا مقصد کی درویشاں دے کول آن دا مقصد کی درویش ایک ہی پڑھی درویش ایک ہی سبق دیندے طالب بیٹھ جا تساں دیکھا ہوئے گا کہ بارگاہ شیخ جتھے بھی کسی دی کوئی نسبت ہے جتھے کتنے کوئی بیعت ہے جتھے کوئی مرید ہے وہ اپنے پیر خانے جاتا ہے تو پیر خانے جانے تو بعد انہوں پہلا سبق ملتا ہے کہ میاں بادب ہو کے بیٹھ بادب ہو کے بیٹھ تسی کسی جلسے میں چلے جاؤ کوئی گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھا ہوئے گا کوئی ننگے سر بیٹھا ہوئے گا کوئی کسی شکل بیٹھا ہوئے گا کوئی کسی رنگ بیٹھا ہوئے گا اے جلسے کی حالت ہے کسی ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ اودے طالبین اودے منن والے جتنے بھی ہون گے سراں تے پردے ہون گے کپڑے ہون گے دزانو بیٹھے ہون گے ماتو بیٹھے ہون گے معلوم ہوا کہ ادب اگر مل جائے تو ولی کی بارگاہ تے بنیادی چیز ہے ہی ادب ادب ہے تے سب کچھ ہے ادب نہیں تے کچھ بھی ملا ادب لا شریعت ادب کر اللہ والے نے ارشاد ہے بادب بامرا اور بے ادب بے مرا بادب با نصیب بے ادب بے نصیب ادب کر آ کسی ایسے گاڑی میں آ کے بیٹھ جتھے تینوں ادب مل جائے اگر ادب کی دولت تیری گود وچ پہ گئی تو جتھے بھی جائے گا تو کامیاب و کامران قاری صاحب نے تمہیدن جملہ کیا سی کہ ادب دین ہے ہی ادب قرآن نو لو قرآن نو اٹھاؤ کہ جو سے قرآن نو اٹھا کے انہوں منہ دے قریب لے جاؤ انہوں بوسا دے لو اکھاں تے رکھ لو سر دا تاج بنا لو پھر قرآن نو پڑھ کے کھولو ہو سکتا ہے تینوں قرآن نو فیض دے وے جو ادب تے گستاخ نو پڑھ کے فیض حاصل نہیں کرو ادب کرو ادب کرو ادب بہت بڑی چیز ہے اللہ حضرت علامہ صاحب بیان فرما رہے سن نحن اقرب الیہ من حبل الورید انہوں نے فرمایا تو سب بھی سنیا میں بھی سنیا انہوں نے کچھ اور انداز میں فرمایا میں دوستوں عرض کر دینا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ فرماندہ ہے میں شاہ رکھ تو قریب ہوں شاہ رکھ تو قریب ہوں بالکل ٹھیک حق شاہ رکھ تو قریب ہے شاہ رکھ تو قریب ہے اور یاد رکھو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو جتنی شاہ کو قریب ہوئے وہ نظر اپنے آپ کو نہیں آتی جتنی شاہ کو قریب ہوئے وہ اپنے آپ کو نظر نہیں آتی دل کا اکھ جو بہ جائے اکھ بالکل قریب ہے دل کا اکھ جو نہیں کر سکتے نعرہ تکبیر جتنی کوئی شاہ قریب ہوئے اگر انسان کہے کہ میں قریب کی شاہ خود دیکھ لوں نہیں دیکھ سکتا قریب جتنی کوئی شاہ آوے قریب جتنی بھی کوئی چیز ہوئے انہوں اگر دیکھنا ہوئے وہ دے واسطے کوئی نہ کوئی ایسی شاہ چاہیے کہ جو دے وچوں نظر آوے کہ میں اکھ پہ لوگ عام کہندے پیری مریدی کی کیا ضرورت ہے پیرا کو جان کی کیا ضرورت ہے مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب انسان خود ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کر سکتا ہے انہوں کو جان کی کیا ضرورت ہے تینوں پتہ نہیں تو قرآن پاک نہیں پڑھیا اللہ نے اسے واسطے فرمایا ہے تینوں پتہ نہیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ تو براہ راست نہیں کر سکتا تیرے واسطے حکم ہے فیصلہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کسی اہل ذکر دیکھو جو ذکر دا طریقہ جان دے جو ذکر دا طریقہ سمجھ دے اسے سامنے جا کے بیٹھو زانوی ادب دیکھو انہوں پوچھو او جیسا ذکر سکھائے اور ذکر کرنا شروع کر دو تمہا مراد ہو جائے گا نحن اقرب الیہ من حبل الورید دل کا آنکھ پہ جائے آنکھ جو نہیں کر سکتے دوسرے لوگوں کو شیشہ لیا جلدی کر شیشہ رکھو سامنے
अख चुजड़ी शायद कही होगी बाहर आ जाएगी, पता चल जाएगा ना हम अकरब मिन हब्लिल वरीद और शहर तो नजदीक वसदा पिया करीब वसदा पिया नजर नहीं आऊंगा उन्होंने देखने वास्ते वली कामल चाहिए। सुभान अल्लाह। जब तक वली कामल ना होवे उस वक्त तक पता नहीं चलता, नजर नहीं आऊंगा। तो दोस्तों अजीजों आखिरी बात सुन लो, अक्सर लोग कई किस्म की बातें करते हैं, जिक्र के बारे कई बातें करते हैं, जिक्र को मौजू गर्दान लेंगे और मैंने इन इस बारे में एक बात मेरे सामने आई है कि हजरत साईं तवक्कल शाह साहब अंबालवी हजरत साईं तवक्कल शाह साहब अंबालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप अपनी किताब जिक्र हबीब च इरशाद फरमाते हैं कि कमाई मेरी मरीदी सी, उसने बैत कर ली तो बैत करने के बाद आपने जिक्र की तलकीन की थी तो उन्होंने आपने फरमाया तो अल्लाह अल्लाह करे आता अर्ज की थी बंदा नवाज बहुत अच्छा मैं जिक्र कर घर चली गई, घर जाके उस चरखा ले लिया, आप फरमाते हो चरखे ते जिक्र इलाही करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। 30 बरस गुजरे, 30 बरस, 6 महीने साल की बात नहीं, 30 बरस गुजरे तो आप फरमाते हैं कि शैतान इंसानी शक्ल दे विच आके उहदे सामने बैठ बोले कोई बात नहीं कि शैतान बाहरों आके बहकांदा ना 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 ना, शैतान का वजूद कोई साबित नहीं कर सकिया। और क्या वजह, असी क्यों नाम शैतान का लेने कि शैतान बहका रहे हैं, मालूम है कि शैतान साडे वास्ते ओही होवेगा जो सानू याद है तो हमारी बैठी चरखा भी कट दिए पढ़ दिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शैतान सामने बैठा उसका काम आई तेन 30 बरस हो गए अपने पीर की गल बननी है, जिक्र भी करनी है, 30 बरस के अरसे के अंदर तेन जिक्र कर करके इतना जमाना भी गुजर गया, तेन मिलिया की तो हजरत साहब जिस तरह के तू शैतान तेने उस आख्या माई तेनू किस तरह मेरी पहचान होगी कि मैं शैतान हाँ। उस आख्या पुत्र मैनू तेरी शैतान मैं तेनू पहचान नहीं सकी कि तू शैतान है, सिर्फ तेरी बात ने साबित किया कि तू शैतान क्योंकि एहो जी बातां ते शैतान कर दे जे तू शैतान ना होंदी ते एहो जी बात ना करदी। और तेनू पता नहीं अज 3 बरस हो गए मेरा ते ओदा जोड़ पै गया, मैं चरखा डाल के बैठी हां, जिक्र मैं शुरू करनी हां, इत्थे मैं कहनी हां अल्लाह अल्लाह, उत्थे ओ कहना बंदी बंदी सुभान अल्लाह अज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करा, ये तेरा जोड़ पै गया कि तू लगा मैनू आके दूर कर, मालूम है कि तू शैतान है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दोस्तों अजीजों दरवेशां दी बारगाह में जाया करो, सब तो पहली बात है कि अदब सीखो, दरवेश को लाओ अदब सीखो, जिस दरवेश की बारगाह में जाओ अदब लेके जाओ। एक पीर दा मरीद अगर दूसरे पीर की बारगाह में जाता है, अगर वो वक्त उसके अपने शेख के दसे हुए वजीफा करन है ते जा दूसरे शेख की बारगाह च रहा है, खबरदार वजीफा छोड़ दो उस शेख की बारगाह में चले और जाके मुअद्दब होके बैठो ताकि उस शेख को पता चले कि मेरी बारगाह में एक अदब लेके आया है, ताकि हो सकता है जो निगाह अपने मुरीदां दे पा रहा है निगाह तेरे ते भी चाहे जमाना है एक पीर का मरीद होके दूसरे पीर को जाए के जाके उत्थे रब गुस्ताखाना इख्तियार करे, चाहे जमाना जाओ किसी अल्लाह के वली देखो पता चल जाए तकरीब को वली कामल आया है, तेरे अपने मुर्शद ने दसे वजीफे का वक्त आ गया है, तेरा दिल चाहता है उस वली कामल की बारगाह में जान ला वजीफा छोड़ जाओ उस अल्लाह के वली को बारगाह मातब होके जाके बैठ, गोडे बन के बैठ, हाथ बन के बैठ, सही तरीके नाल बैठ ताकि उहदी तिरछी निगाह जी मुरीदीन ते पै रही है, हो सकता है निगाह तेरे भी पै अजीजों अदब बड़ी चीज है, अदब पढ़ा करो, अल्लाह का अदब करो, अल्लाह के महबूब का अदब करो, वलियां का अदब करो, नमाज पढ़ा करो, अच्छे काम करया करो, अच्छा दी बारगाह बैठन की कोशिश करया करो, झूठ तो बचो, बुरियां बातों तो बचो, बुरियां मेहनत तो बचो, ऐ अपना लो दीन भी बेहतर हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। हम हमेशा देखी जाए तुहानू आके तुहाडे ज़ौक नूं देखी जाए, तुहाडे प्यार नूं देखी जाए,
تہاڈی محبت کو دیکھی دی ہے اور دلی طور سے دعا کری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات تانوں اپنا محبوب بنا تانوں صحیح صحیح اپنا پیار عطا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا صحیح صحیح عشق عطا اور ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ جو تھوڑا ذوق ہوتا ہے اسحار ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے اللہ اس نے اپنے بارگاہ کے اندر قبول آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تمامی دوست دس بستہ کھڑے ہو جاؤ صلاۃ والسلام
सारे दोस्त बैठ जाना एक की तरफ मुंह करके उसके बाद अंदर देंगे कोई दोस्त उठे ना सारे दोस्त बैठ के जिस चीज दूसरों को पहुंच जाएंगे कोई आवाज ना निकाले कोई आपने उस जगह बैठे